میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کی کلاس میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، پہلے تمہیں جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بہت چھوٹی لگتی ہے۔ کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو اس دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آ جاؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس پروفیشن کے لیے میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں روں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن تک، اور پھر مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں، تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانس تو میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز اگر زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا، اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبعی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تو تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلدی مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو میں کبھی یقین ہی نہیں کر سکتی کہ تم رو رو کر مر جاؤ گی، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔
تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو. تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا. رہنے دو. کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا. تمہیں برا لگے گا. جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا. امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا. مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی. ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا. بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا. آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ اس پر میں برا مناؤں گی؟ امامہ نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں کہا. کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا. جویریہ ہنس دی. نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس نے کچھ فلسفانہ انداز میں کہا. پہیلیاں بجھوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ. امامہ نے کہا. میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مناؤں گی. امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہو جاؤ گی. بہتر ہے کہ ہم کچھ اور بات کریں. جویریہ نے کہا. اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں. تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. جویریہ نے سر ہلایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے رک گئی. مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی. بتا دو نا جویریہ، پلیز. اب تو مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے. اس نے منت کی. وہ کچھ دیر سوچتی رہی. امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا. میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مناؤں گی. امامہ نے سنجیدگی سے کہا. جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا. وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. جویریہ مسکرائی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم. جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی. امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا. وہ شوق تھی یا حیرت زدہ؟ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے. میں نے تم سے کہا تھا نا، تم برا مانو گی. جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی. موئز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے. اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کی آستین سے اپنے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر بھرپور قوت سے موئز کی ٹانگ پر دے مارا. موئز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس بار وہ سیدھا ہو گیا. کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے اسی ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا. اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا. موئز اور اس کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ناخوشگوار رہے تھے. ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب تک اور کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے، اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب موئز اپنا بیگ نکال رہا تھا. بیگ کھینچتے ہوئے موئز کے ہاتھ پر بری طرح سے رگڑ آئی. موئز بری طرح سے تلملا اٹھا. تم اندھے ہو چکے ہو. وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا. موئز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. موئز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی. وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا. اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا. اس کے قریب پہنچتے ہوئے موئز ایک بار پھر سے دہاڑا.
اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ موئز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے موئز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ موئز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے چھوٹے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ دے مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے موئز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ موئز نے جواباً اس کی شرٹ کا کالر کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا کہ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، اب میں تمہیں تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ موئز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج میں ایک کونے میں پڑے ہوئے ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ ریکٹ موئز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی نے اٹھایا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریکٹ پر تھی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ موئز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سے ہلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے موئز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ موئز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ موئز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا نے کھڑکی کے ساتھ دوسری رو میں پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی نظریں باہر سے ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر وہ اسی طرح باہر جھانکنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اسلام آباد کے اس غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کو بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں کے سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے اس کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بنائی اور اس کو سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھیں جو اب سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے اسی طرح باہر کھڑکی سے متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔
بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز مانتا مسکرائی نہیں، بلکہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہو گئیں، اور ان کی خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز مانتا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز مانتا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا، اور اب وہ چپتی ہوئی نظروں سے مس مانتا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ مس مانتا نے یکدم اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اسے لیبل کرو۔ انہوں نے اسپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ مس مانتا کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر کو کیپ میں بند کر کے اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں مس مانتا نے اچھالا تھا، اور مس مانتا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ مس مانتا نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والی لیبلڈ ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھیں، جسے بنانے میں انہیں 10 منٹ لگے تھے۔ کچھ خفیف سی ہوتی ہوئی انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا تھا مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا؟ ابھی تو بس 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد تھا۔ اچھا؟ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم میڈیسن لے لو۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا، تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی، اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر سے لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا، اور وہ پھر ایک بار ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے اندر آتے ہی کہا، ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں پہ اس بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو۔ طیبہ نے اسے اسی طرح کھڑے کھڑے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا اور نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور میرے پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ۔ اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا، طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت کہا کریں۔ پھر بھی ایگزامس ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ آر ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔